السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے معاذ اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں معاذ اسلام یوٹیوب چینل۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پاسنگ مارکس 33% کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو، آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں سائنس نے اتنی بے شمار کامیابیاں حاصل کر لی ہیں کہ تھامس ایڈیسن کے انوینشن آف بلب سے لے کر ایٹم بم تک کی اگر بات کریں تو اس کے پیچھے تعلیم، ریسرچ ہی نکلتی ہے۔ دوستو، تعلیم عربی لفظ ان سے نکلا ہے جس کے معنی جاننا یا آگاہی حاصل کرنا ہے، جو 1400 سال پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی گئی تھی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم سے ہی متعلق تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 33% پاسنگ مارکس کیوں ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں تو 1857 کی جنگ کے بعد 1858 میں جب برٹش گورنمنٹ نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ایگزام لینے کا اعلان کیا تو ایک بات زیر بحث آئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ انگریزوں کے مقابلے میں آدھی عقل رکھتے ہیں، جو کہ اس کے برعکس تھی۔ جبکہ برطانیہ میں کسی بھی ایگزام کو پاس کرنے کے لیے 65% پاسنگ مارکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے 32.5% پاسنگ مارکس رکھے گئے، جو بعد میں کیلکولیشن کی آسانی کے لیے 32.5 سے بڑھ کر 33% کر دیا گیا۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں اراؤنڈ 33 to 40% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان کی بات کی جائے تو سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ بورڈ میں یہ رول اب بھی نافذ ہے، جبکہ پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز جیسے UET، کامسیٹس وغیرہ اپنی ایڈمیشن پالیسی میں کینڈیڈیٹس کے لیے 60% پاسنگ مارکس لازمن قرار دیتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مور انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے معاذ اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔